اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ جناب چیئرمین صاحب، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف 2 منٹ آپ کا لوں گا۔ پہلی بات تو سر یہ کہ آج جب میں نے دیکھا کہ وہ آرڈر آف دا ڈے کے ساتھ پارلیمنٹ لاجز میں اس کاغذ کے ساتھ ایک دوسری کاغذ نہ تھی ہمیں ملا، اس میں کوئی ڈیجیٹلائزیشن آف پیمنٹ کی کوئی بات ہوئی تھی، تو اس میں کالم نمبر 28 میں مختلف گورنمنٹس کے نام لکھے ہوئے ہیں، گورنمنٹس آف AJK، گورنمنٹ آف پنجاب، فیڈرل گورنمنٹ اور گورنمنٹ آف پنجاب وہ بلوچستان، لیکن KP کی جگہ وہاں پہ NWFP لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک اجرا پہلے یہ صوبے کا نام تبدیل ہو کے KP رکھا گیا ہے، تو اس کی کریکشن کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ عام طور پر ہمیں مختلف لوگ تانا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں ایک مہمہ ہے، میں اس پورے ہاؤس کے ممبران سے اور میڈیا کے لوگوں سے بھی اس مہمہ کو، اس ریڈل کو حل کرنے کی گزارش کرتا ہوں۔ وہ مہمہ یہ ہے کہ میرے گھر سے ایک چیز چوری ہوتی ہے، وہ فریج ہو سکتا ہے، وہ ریفریجریٹر ہو سکتا ہے، وہ ٹی وی ہو سکتا ہے، وہ بندہ چوری کر کے کسی دوسرے بندے کو دے دیتا ہے۔ اب میں نے اسے ریٹریو کرنے کے لیے، اسے ریکور کرنے کے لیے کس کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، یہ مجھے کوئی سمجھائے تو اس بات کا تعین ہوگا کہ ہمیں کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اور تیسری جو بات میں مختصراً عرض کرنا چاہوں گا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک جلسے کو صرف 1.5 گھنٹہ آگے کرنے، اور یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا اس ملک میں کہ آپ کو جلسہ فلاں ٹائم پہ ختم کرنا ہے اور تمام رستے بھی بند کر دو، لوگوں کا آنا بھی مشکل بلکہ ناممکن بنا دو، اور اوپر سے قدغن یہ لگا دو کہ آپ نے 7 بجے کے بعد، ارے بھائی آپ کے کہاں پہ ہم جلسہ کرنے جا رہے تھے؟ ایک ڈیزرٹڈ ایریا جہاں پہ کوئی آبادی نہیں، وہاں کس کی رخصت 7:30 بجے ہونی تھی کہ ہم نے راستہ بند کر دیا ہوا تھا؟ کسی کی بھی نہیں۔ لیکن اب یہ بھی پاکستان جیسے ملک میں ہو رہا ہے کہ 1.5 گھنٹہ لیٹ ہونے کی پائداش میں 8 پارلیمنٹیرینز پہ ATA لگا کے آج وہ جیل میں ہیں۔ اور اس ملک میں یہ ڈرامہ ہم نے دیکھا کہ 4 مہینے کی رخصت لے کر ایک بندہ گیا تھا دوائی لینے، 4 سال بعد واپس آیا، اس نظام نے ایئرپورٹ پہ جا کے اسے ریسیو کیا۔ جس عمران خان کو بائیو میٹرک کے لیے ایمبولنس میں لانے کا کہا جاتا تھا، ایک بندے کو 4 سال بعد وہ فراری جب واپس آ رہا تھا تو بائیو میٹرک لے کے ایئرپورٹ پہ جا کے اس کو استقبال کیا جاتا رہا۔ تو آج یہ بات ہوتی ہے کہ ایمان میں یہ ہوا، ایوان میں یہ ہوا۔ آج میں کبھی میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اس ایوان کا حصہ ہو کے کتنا دکھی ہوتا۔ ہم آئیڈیالائز کرتے تھے جی، بینگ اے پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ، ہم کہتے تھے کہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یہ کریں گے وہ کریں گے۔ آج اس پارلیمنٹ میں لوگ گھستے ہیں اور IG صاحب آ کے اسپیکر صاحب کے سامنے کنفیس کرتے ہیں کہ جو لوگ آئے تھے وہ میرے پولیس والے نہیں تھے۔ تو اس جیسے ملک میں ہم رہ رہے ہیں اور اس سسٹم کو بچانے کے لیے، اور خود لوگ، اور پھر ہمیں تانے دیتے ہیں کہ جی آپ کے CM نے یہ کہا وہ کہا۔ بھائی CM نے جلسے میں اگر بات کی ہے اس کی سزا آپ پارلیمنٹ کو دے رہے ہو، آپ وفاقی پارلیمنٹ کو دے رہے ہو۔ یہاں پہ اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اخلاقی جرات، ہمیں تانا دیا جا رہا تھا کہ بھائی آپ اسمبلی کے اجلاس میں کیوں نہیں آتے؟ ہم اس اسمبلی میں کیسے آئیں جس کی اتنی بھی عزت اس میں ملک میں باقی نہیں رہی کہ وہ اپنے ممبران کو تحفظ دے سکے؟ تو اینی ہاؤ اسپیکر صاحب نے اس پہ سٹینڈ لیا، اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی لولی پاپ والی بات نہ ہو۔ میری اسپیکر صاحب سے گزارش ہے کہ جب پورا ہاؤس، جب پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے تو آئندہ کے لیے کم از کم یہ چیز نہ ہو کہ اس پارلیمنٹ کی کوئی توہین کرے اور وہ اسکاٹ فری رہے۔ ان کو ایگزمپلری مثالی سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کم از کم اس پارلیمنٹ میں ہم نہیں ہوں گے، لیکن اگر ان لوگوں کو سزا نہ ملے
تو آئندہ جو آج سے 50 سال بعد لوگ اس پارلیمنٹ میں آئیں گے، اس کی بے توقیری کے لیے وہ ہمیں لعن طعن کریں گے اور ہم پہ لعنت بھیجیں گے، اور یہ اپوزیشن اور ٹریجری دونوں کو. تو میں گزارش کروں گا اسپیکر صاحب سے، اگین گزارش کروں گا کہ آپ نے کمٹمنٹ تو کی ہے، لیکن اس ملک میں کمٹمنٹ پورے ہوتے ہوئے ہم نے بہت کم دیکھے ہیں. خدا آپ کو ہمت دے کہ آپ اپنی پوری کمٹمنٹ پوری کریں، اور جو ایکچوئل لوگ ہیں یہاں پہ کلاس 4 اسکیل 10-15 کے لوگوں کو یہاں پہ سسپینڈ کرنے سے، نوکری سے نکالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بہت شکریہ چیئرمین. جی